اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس سے کئی جگہ پر پروردگار جل جلالہ نے خطاب فرمایا سارے انسانوں سے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں۔ زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں۔ اب اللہ عز و جل نے حلال کھانے کے حوالے سے فرمایا، اور جو چیزیں زمین سے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے پیدا کی اور جو حلال ہیں اسے کھاؤ، تو پتہ چلا زمین سے بہت ساری اور بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہر چیز نہ کھاؤ، جو حلال ہے وہی کھاؤ، جو حلال ہے وہی کھاؤ۔ اب ایک سوال میں پوچھتا ہوں، اب غور سے سنیے گا، مجھے کوئی حلال کی لسٹ قرآن سے پیش کر دے یا حدیث سے پیش کر دے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حلال کی کمپلیٹ لسٹ قرآن اور حدیث سے کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس حلال کی لسٹ ہے ہی نہیں تو پھر کون سی چیز حلال ہے، کیا کھائیں، یہ کیسے پتا چلے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے حرام کی لسٹ تو پیش کر دی کہ یہ حرام ہے، اسے نہ کھاؤ، اس کے علاوہ اللہ نے سب کو حلال فرما دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حرام ہے تو دلیل لائے۔ اسی طریقے سے بعض چیزوں کا اصلاً ذکر موجود ہے لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں، وہ سب بھی حلال ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اناج ہی کو لے لیجئے جو زمین سے اگتا ہے، چاول، گیہوں، باجری، جوار، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھل فروٹ کو دیکھ لیجئے، لیکن چند کا ذکر موجود ہے، چند کا ذکر موجود نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ذکر موجود نہیں تو حلال کیسے ہے؟ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے قاعدہ کلیہ کے طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ حرام کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، حلال کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی اصل حلال ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا حلال ہے یا حرام، تو میں کہتا ہوں کہ حرام کی دلیل پیش کرو، اور جب تم دلیل حرام کی پیش نہیں کر سکتے تو ہر چیز کی اصل حلال ہے، حلال ہے۔ اس کو بہت سمپل سائیکولوجیکل آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے، مثال کے ذریعے سمجھا دوں تو بات اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھے گی۔ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ مرکز پر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر کئی گلیاں ہیں، پھر مین روڈ بھی ہے۔ کسی روڈ پر یہ لکھا ہوا یا کسی گلی میں لکھا ہوا ملتا ہے ادھر سے جانا ٹھیک ہے، ادھر سے جا سکتے ہیں، 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 کہیں لکھا ہوا ہے؟ جواب دیں آپ۔ لیکن جس گلی میں نہیں جانا وہاں اتنا بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، نو انٹری۔ انٹری کا بورڈ ہر جگہ نہیں ہوتا، جس گلی میں نہیں جانا وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے، نو انٹری۔ تو حرام کے لیے ہمیں قرآن سے پوچھنا پڑے گا، حدیث سے پوچھنا پڑے گا، اور جو چیز قرآن و حدیث کے اندر حرام کے طور پر موجود نہیں ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حلال فرما دیا، اسے ہمیشہ کے ساتھ۔ اب رب قدیر جل جلالہ لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلو، کھاؤ، مما فی الارض، زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال و طیب ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جن چیزوں کو اللہ عز و جل نے کھانے کے لیے حلال فرمایا انہی چیزوں کو کھانا چاہیے، لیکن یہاں طیب کا ذکر ہے،
حلال اور پاکیزہ. کیا مطلب؟ ایک چیز حلال ہے تو جو حلال ہوگی وہ پاک ہی تو ہوگی. جو حلال ہے وہ پاک ہی تو ہوگی. تو پھر حلال کے ساتھ طیب کا ذکر کیوں؟ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو چیز اصلاً حلال ہے وہ ایسے راستے ہی سے تمہیں ملے جو پاکیزہ راستہ ہو. چیز حلال ہو اور راستہ غلط ہو تو وہ چیز نہیں کھا سکتے. وہ چیز نہیں کھا سکتے. مثال کے ذریعے سمجھاؤں. کوئی شخص اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر کے جا رہا ہے. آپ بھوکے ہیں یا آپ نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کھانا ہے, آپ نے لوٹ لیا. آپ نے لوٹ لیا تو یہ لوٹنا آپ کا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے نا. تو اس طریقے کا لٹا ہوا کھانا تو حلال تھا لیکن جس طریقے سے حاصل کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا. اس لیے اب وہ کھانا جائز نہیں. راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے, طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. جائز راستے سے حاصل کی ہوئی دولت, جائز راستے سے حاصل کیا ہوا کھانا, اسی کھانے کو حلال بھی کہا جاتا ہے اور طیب بھی کہا جاتا ہے. اس لیے جس راستے سے تم حلال کھانا لو وہ راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اسے ذہن میں رکھیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت سارے مسلمان بہت غلط کاروبار کرتے ہیں اور غلط کاروبار کے بعد یہ سوچ بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اتنے گھروں کا خیال کرتے ہیں, اتنے گھروں میں اناج پہنچاتے ہیں, اگر ہم غلط کاروبار نہ کریں تو یہ لوگ بیچارے بھوکے مر جائیں گے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے کھلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے یا خدا کی ہے؟ یہ ذمہ تو اللہ نے لیا ہے. جس نے پیدا کیا وہی انہیں روزی بھی عطا فرمائے گا اور جس نے پیدا کیا وہی انہیں کھانا بھی عطا فرمائے گا. یہ آپ کیسے غلط کاروبار کر کے لوگوں کا پیٹ بھر کر کے آپ یہ سمجھتے ہو اس پر اجر ملے گا؟ نہیں, قطعی طور پر اس پر اجر کی امید نہ رکھی جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب قرآن مقدس کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. کیا شیطان کے قدم بقدم نہ چلو؟ دیکھیے بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. شیطان کے قدم بقدم نہ چلو یعنی یہ ہے کہ اب جس چیز کو اللہ نے حلال فرمایا ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا, اور آپ اپنے اوپر اس کو روک لو. بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات کے اندر یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا, یہ نہیں کھاؤں گا تو یہ کام ہو جائے گا. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن نے جسے حلال کر دیا ہے اسے کھاؤ, اسے کھاؤ تم. اور اس نے حلال کیا ہی اس لیے ہے اور پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تم کھاؤ. تمہارے لیے تو پیدا کیا ہے. پیدا کس کے لیے کیا ہے؟ بہت سارے نظر مانتے ہیں یہ پھل میں نے اٹھا لیا, 1 سال تک اس پھل کو نہیں کھائیں گے تو بچہ گھر میں پیدا ہو جائے گا. کہاں سے لائے یہ آپ؟ کس نے اس پھل کو آپ کے اوپر روکا؟ کس نے روکا آپ کے اوپر؟ آپ خود اپنے اوپر اس چیز کو روک رہے ہو. اب یہاں ایک مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا واقعہ یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی شروع میں عادت یہ تھی کہ کوئی نذرانہ پیش کرتا تھا تو لیتے نہیں تھے, کہ نہیں مجھے حاجت نہیں, اللہ نے نوازا تھا نہیں لیتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی نظر سے ایک حدیث شریف گزری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ نذرانہ دیتے, ہدیہ دیتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرماتے تھے. اسی کے سلسلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اعلیٰ حضرت کی نظروں سے گزرا کہ اگر کوئی ہدیہ دے, نذرانہ دے, اسے قبول کر لینا چاہیے ورنہ مانگنے پر بھی لوگ نہیں دیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے
کوئی مجھے تحفہ ہدیہ نذرانہ دیتا میں قبول کر لیتا تھا. اب وہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں جو اپنے اوپر بعض چیزوں کو روک لیتے ہیں کہ نہیں یہ میں نہیں کھاؤں گا, یہ میں نہیں کروں گا. ہاں, صحت کے لیے جو مضر ہے, جن سے بچنا ضروری ہے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں, اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی شکر کا استعمال نہیں کیا, بچے شکر سے. حالانکہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک یہ ناجائز نہیں ہے, جائز ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے شکر استعمال نہیں فرمائی. اعلیٰ حضرت چائے کے اندر گڑ ڈال کر کے پیا کرتے تھے, گڑ ڈال کر کے پیا کرتے تھے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت حکیم بھی تھے, کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نقصان دہ جانتے تھے وہ. آج دنیا کہتی ہے شکر نقصان دہ ہے, اعلیٰ حضرت پہلے جانتے تھے کہ نقصان دہ چیز ہے, لیکن جائز ہے, کھا سکتے ہیں. آدمی کھانا چاہے کھائے, کوئی مضائقے کی بات نہیں, روکا نہیں کسی کو کھانے والے کو. تو یہاں جو کہا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدم بقدم نہ چلو کہ شیطان تمہیں حلال چیزوں کے بارے میں وسوسے پیدا کرے گا. ارے یہ کہاں کھا رہے ہو, یہ نہیں کھاؤ, یہ مت کرو, یہ مت کرو. نہیں, روکو مت, تم حلال ہے اس کو حلال بتاؤ. ہاں, طبیعت کے لیے جو مضر ہے, جو مفید ہے, جو نقصان دہ ہے, جو اچھی. اب یہاں اعلیٰ حضرت شکر نہیں کھاتے, داتا گنج بخش کی پوزیشن, بابا فرید الدین گنج شکر کی پوزیشن, ان کو شکر پیاری تھی. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکر پیاری تھی. اس لیے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہ کرو. تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو شکر کی گنیوں پر گونی بھر بھر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا بھی شکر کیا کریں گے, آپ کوئی اور چیز بھی دے دیا کرو. کہا قرآن نے کہا جو پسندیدہ چیز ہو, مجھے شکر بہت پسند ہے, میں دے رہا ہوں. بچوں کو میٹھی چیز پسند ہوتی ہے نا, کہ نہیں ہوتی ہے؟ خیر, تو حلال ہے وہ حلال ہے, لیکن صحت کے لیے اگر کوئی چیز مضر ہے, جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے اسے آپ چیکو نہیں کھلا سکتے, شوگر کا پیشنٹ ہے اسے مینگو سے پرہیز کرنا چاہیے, ہے حلال لیکن صحت کے لیے مضر ہے, آپ اس سے پرہیز کر سکتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہ کھاؤ, اس سے بچے رہو. اگر صحت مند ہے وہ کھانا چاہے, شریعت نے اجازت عطا فرما دی, کھاؤ, حلال چیزوں میں سے کھاؤ. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب بہت سارے لوگ بہت سارے اعتبار سے, بہت ساری چیزوں سے, کھانے سے پرہیز کرتے ہیں. کبھی کسی کے سامنے کوئی اچھی غذا رکھ دی جائے تو کہتے ہیں یار, یعنی تھوڑا سا, میں تو صرف چٹنی روٹی پر گزارا کرتا ہوں. سادگی اچھی چیز ہے, سادگی اچھی چیز ہے, لیکن جسے اللہ نے حلال فرمایا ہے اسے کھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. طبیعت کے اعتبار سے آپ رک رہے ہیں یا سادگی کے اعتبار سے رک رہے ہیں, بات الگ ہو جاتی ہے. لیکن کوئی کھا رہا ہو حلال اور اس حلال کھانے والے کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں, کیا یہ کیا کھا رہا ہے حلال, یہ مطلب یہ کیا کھا رہا ہے اتنا, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. اگر حلال کھانا یہ صحیح نہ ہوتا تو رسولان اعظام سے بڑھ کر کے اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا تھا. لیکن قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. کھانے کے لیے قرآن نے رسولوں کو حکم عطا فرمایا. اس لیے ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ حلال اور طیب ہی کھانا چاہیے, اور جائز راستے سے ہی ملی ہوئی چیزوں کو کھانا چاہیے. ناجائز اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے, اور ناجائز و حرام ذریعے سے آنے والی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اس لیے کہ وہی حلال کھانے کا حکم ہے جو جائز راستے سے آپ کو میسر ہوئی ہو.